محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو بند کر دیو، سادہ آواز ہے نا جی، مہربانی سادہ آواز کھول دیو، بیس بند کر دیو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ماشاءاللہ کافی دیر تو جلسہ جاری و ساری ہے اور بہت سارے علماء کرام اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے ہیں۔ برخودار نے میرے تو قبل نظم پڑھیاں نے ماشاءاللہ۔ اسی یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ساڑھے نزدیک صحابہ نال بھی محبت فرض ہے اور اہل بیت نال بھی محبت فرض ہے، اور جو صحابہ دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے، جو اہل بیت دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث نہ کسی دی شان اندر کمی کرتا ہے اور نہ کسی دی شان اندر مبالغہ کرتا ہے۔ حضرات اس کائنات اندر
بے شمار عہدے نے اور بے شمار منصب نے، کوئی آدمی کوشش کر کے، محنت کر کے، جستجو کر کے بڑے تو بڑا عہدہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ ماشاء زندہ باد۔ انسان بڑے تو بڑا عہدہ، کوئی آدمی محنت کر کے، پڑھ کے، محنت کر کے ڈی سی او بنتا ہے، کوئی ڈی پی او بنتا ہے، کوئی جناب کمشنر بن جاتا ہے، کوئی جسٹس بن جاتا ہے۔ آج کل جسٹس کا بڑا رولا ہے۔ ہاں جی، کوئی جناب کرنل، کوئی جرنل، کوئی وزیر، کوئی ملک دا سربراہ بن جاتا ہے۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے وسائل بروئے کار لے آ کے، جستجو کر کے، تگو دو کر کے بڑے تو بڑا عہدہ لے لینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک عہدہ ایسا عہدہ ہے کہ کوئی آدمی کتنی بھی محنت کر لے، کوئی آدمی کتنے بھی روپیے لگا لے اور کتنی بھی جستجو کر لے، وہ عہدہ نہیں لے سکتا۔ وہ عہدہ ہے رسالت دا، وہ عہدہ ہے رسول اللہ دا۔ کوئی آدمی اپنی محنت نہ رسول نہیں بن سکتا جنہوں اللہ چاہے۔ نبی پاک طائف دی بستی جے گئے، حضور نے طائف والیاں نو توحید دا پیغام سنایا۔ اللہ طائف والیاں نے اپنی تاریخ نو بدنام کیتا اور کائنات دی عظیم ترین ہستی تے پتھر برسائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو لہو لہان کر دیتا، زخمی کر دیتا۔ او ہستی جدے کوڑے دیاں لغامہ جبریل پکڑے، جڑا ساری کائنات دا امام ہے، سارے نبیاں دا امام ہے، جنہیں جنت دا افتتاح کرنا ہے۔ اللہ میرا بزرگ اللہ پاک مغفرت فرمائے، یہ تھے آگے بڑی پیاری گل کر دے سن کہ عبداللہ توحید دا تو کی حق ادا کرنا ہے؟ تیرے جلسیاں جو دنیا نعرے مارنے والی موجود ہے، تیرا استقبال کرنے والے بیٹھے نے، تیرا اعلان کرنے والے اسٹیٹ سیکرٹری تیرا استقبال کر دینے پہ، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی استقبال کر رہا ہے، کوئی محبتاں کر رہا ہے۔ ادھر ویخ جڑا ساری کائنات دا امام پتھر کھا رہے ہیں۔ تو حضرات طائف دے سردار بولے، وڈیرے متکبر لوگ، اور اللہ پاک دا شکوہ کیتا۔ تے پتا کی آندے نے اللہ نے قرآن سے نقل فرمایا ہے، طائف دے سردار اور وڈیرے کی آندے نے؟ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا طائف دے وڈیرے بولے تے طائف دے سردار بولے تے جگیردار بولے تے کی آندے نے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ طائف دے سردار کی آندے نے اے اللہ پاک نے کی کیتا ہے، ادھواں شہراں مکے تے طائف دے بڑے بڑے جگیردار جڑ گئے۔ اے اللہ پاک نے
باغاں دے مربیاں دے مالک جوڑ گئے، جائیداداں دے مالک جوڑ گئے۔ اے اللہ پاک نے کی کیتا ہے، اے مکے دے غریب دے سر دے نبوت دا تاج ٹکا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سننا، اللہ پاک نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا میں جاننا وہاں کیڑے دل دی دردی اس لے گئے اور جدے تے میں اپنا کلام نازل کر دیا۔ میں عرض کرنا چاہنا اور میرے بھائی جان اور لکھاں دلان دے وچوں، کروڑاں دلان دے وچوں، ارباں تے کرباں دلان دے وچوں نبی پاک دا دل ساری کائنات دے دلان وچوں سچا ہے۔ آقا دا دل سچیاں دے وچوں سچا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میں قربان جاواں آپ مننی پائے گی بات، آقا دا دل اور کائنات دے اور سچیاں وچوں سچا ہے، اور آقا دا ایمان ساری کائنات دے ایمان تو آلہ ہے۔ آقا فرماندے نے میں سو رہا سا، میں خواب دیکھنا ایک نوری میرے سرانے کھڑائے، ایک نوری فضا چے پروازاں کر رہے آئے، جڑا نوری میرے سرانے کھڑائے وہ پرواز کرنے والے نوری نو پوچھتا ہے آہو آہوا، اے ہستی ہوئی ہے اور جدھر اللہ والوں بھیجے گئے ہیں انہیں کیا ہستی ہوئی ہے؟ آقا فرماندے نے ترازو قائم کیتا گیا، ترازو دیکھ پلڑے چے میں دجے پلڑے چے 100 بندہ 1000 بندہ، الغرض اور ساری کائنات دے انسان ایک پلڑے وچ، نبی پاک کلے ایک پلڑے وچ۔ حضور فرماندے نے اور میرا پلڑا فرمایا زمین نہ لگا ہویا ہے اور سارے جان دے لوگاں والا پلڑا آسمان نہ لگا ہے، فرمایا خدشہ ہے بندے گر نہ جان، اور ایدہ معنی کی ہے اور ساری کائنات دا ایمان ایک پاسے، آمنہ دے لال دا ایمان ساری کائنات دے ایمان دو اللہ ہے۔ حبیب خدا دو میں خدائی وار دیواں، سب نعمتاں با صفائی وار دیواں، میں سردار جگ دوں اور جگ وار دیواں، او دی جتی تو جگ دی پگ وار دیواں، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں۔ ساریاں نعمتاں ایک پاسے نے، نعمت مصطفیٰ کلی ایک پاسے وے۔ کوئی ساڑھا عقیدہ نوٹ کرے نا، بار بار تو جو مرضی گلاں کری ہے، ہاں جی عقائد دیاں کتاباں جو بات درجے ساڑھا عقیدہ ہے، یہ سب دا نہیں، ساڑھا عقیدہ ہے کہ آقا دا ایمان ساری کائنات تو آلہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں نعمتاں بے شمار نے، ہنڈان والیاں تے پہنن والیاں تے کھان والیاں، گنتی نہیں ہوندی اللہ پاک دے انعام بڑے نے، پر انہیں کیا کہ آئے ساریاں نعمتاں ایک پاسے۔ یارو خدا دی قسمیں لکھ لکھ شکر ہے اسی نبی پاک دے امتیاں۔ اب معراج بیان ہو رہے ہیں جگہ جگہ تے، مولوی جشن معراج بیان کر رہے ہیں، معراج اسی ساڑھا عقیدہ ہے حضور نے معراج کیتا ہے، گل جڑی خاص ہے اور پیغمبر دی امتی ہون دا شرف ہے۔ اللہ پاک نے 3 تحفے دیتے ہیں، تے پہلا تحفہ کی ہے نہیں، فرمایا محبوب جی
تیری امت دے وچوں جڑا شرک نہیں کرے گا میرے والوں پیشگی معافی ہے. خدا دی قسم ہے بڑا بڑا تحفہ ہے. اور انشاءاللہ گل بنی لو اور مبارک ہوئے. الحمدللہ شرک تو بچے ہو. اور بولو شرک تو. میں عرض کرنا چاہنا یہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تارے آندے بلدے نہیں چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے اور سیب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلاری جال دا تیار تیرے واسطے اور مجھی دودھ دینیاں نہیں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نشید تیرے واسطے اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال جہاں رسول تیرے واسطے. اب مرکزی جمعیت نعرہ ساڑھا پٹرول ہے جہاں ہوں تو تقریب 2 گھڑے کرا لوں. ہاں جی تو بڑا سیانا کھجرا ہے. میں عرض کرنا چاہنا ہوں آئیے گلاں پیار دیاں نے اور آل پاکستان ایل دیز کانفرنس سے گئے سو کہ دادے رہے ہو گئے سو. ہاں 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 امام دا خطاب سنے ہیں. اب میں لگے سن عمر صاحب چھیڑ دے پہ سن امام دے رمال دا رنگ بھی لال ہے تیرے رمال دا رنگ بھی لال ہے. ہاں جی اور میرے بھائی جان امام نے خطاب کیتا ہے خدا دی قسمیں حافظ فیصل صاحب بھی موجود سن اور احترام مصطفیٰ بیان کیتا ہے. پورا 1 گھنٹہ خطاب ہے امام کعبہ دا. میں عرض کرنا چاہنا امام نے قرآن پڑھیا ہے. میرا دل کرتا ہے جڑا قرآن امام پڑھیا جتوں وہ تو میں پڑھ دیا. آئیے امام کعبہ دے خطاب دی تشریح کریے. امام پورے پاکستان جے پیغام دے گیا ہے. پیغمبر دے مسلح تو اٹھ کے آیا ہے. اللہ پاک دا قرآن پڑھے آئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. امام
امام دا خطاب کیے. اب پہلی آیت غور کیجئے. میں 5 آیتاں دی تشریح کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور نعمت مصطفیٰ بڑی اعلیٰ ہے. میں تانوں اپنا پیغمبر دیتا ہے، تانوں دا امتی بنایا ہے. یہ نعمت بڑی اعلیٰ ہے، یہ ہستی بڑی عظیم ہے. یہ دا ایمان ساری کائنات دے ایمان تو اعلیٰ ہے. یہ دا دل اور کائنات دے سچیاں تو ود کے سچا ہے. یہ دا بھی ادب ہے، یہ دا بھی بڑا احترام ہے. آئیے رب احترام بیان کر رہا ہے. میرے پیغمبر دا ادب کی ہے. اب پہلا ادب کی ہے، اب گوڑے چھڑ دیو اللہ دے قرآن تے غور کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پہلا ادب فرمایا ہے ایمان والیو میرے نبی تو اگے نہ ودیا جے. اور گلہ لمیاں چوڑیاں نہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں. بیڑا غرق ہندہ یودو ہے یہ نبی تو اگے ودیا جائے. آج نیکی نبی کو رہی میں کر لواں، اجے سمجھ نہیں ہونی. میں ایک حدیث سناواں. 3 صحابی آئے نے نبی پاک دے دروازے تے دستک دیتی ہے. ام المومنین تشریف لے آئیاں نے. یہ نہ پوچھیا ماں جی نبی پاک دی رات دی نماز کیسی ہے؟ ام المومنین فرما دیا نے رات کچھ حصہ سوندے نے آرام کر دے نے، اور کچھ حصہ اللہ دے نبی تہجد پڑھ دے نے. یہ نہ پوچھیا ماں جی نبی پاک دے نفلی روزے کیسے نے؟ ام المومنین فرما دیا نے نفلی روزے رکھ دے بھی نے ناغے بھی پوندے نے. انہاں 3 صحابیاں کی سوچی آئے، انہاں کی آئے اللہ دے نبی دی شان اللہ ہے، اللہ دے پیغمبر نے مقام اللہ ہے، جنت دے سردار نے. یہ نیکیاں تھوڑیاں نے، اسی نیکیاں بہتیاں کریے. اور قیامت نو گل بن جائے ارادے بڑے اللہ نے. ایک نے کیا ہے میں ساری رات نبی پاک سوندے بھی نے تہجد بھی پڑھ دے نے، میں ساری رات سونا ہی نہیں، میں ساری رات تہجد پڑھ دے رہنا ہے، نفل پڑھ دے رہنا ہے. دوجا بولیا انہیں آکیا نبی پاک نفلی روزے رکھ دے بھی نے ناغے بھی پوندے نے، میں ناغا پانا ہی نہیں، میں ہر روز نفلی روزہ رکھی جانا ہے. ان تیجا بولیا انہیں گل مغدی مگا چھڑی، انہیں آکیا میں شادی نہیں کروانی. آدھا سبحان اللہ، گل بھی صحیح ہے، بڑا اچھا کام میں تو بیاہ نہ کرانا. کیوں جی؟ اور میں نہ کمان دی فکر نہ کھوان دی فکر. ارادہ ہوتا اچھا گل انہیں صحیح کہی ہے. انہیں آکیا میں بیاہ نہیں کرانا، میں رب رب کر دے رہنا ہے. 24 گھنٹے رب ربی. آقا نو خبر ملی ہے، آقا ممبر تے تشریف لے آئے، صحابہ نو جمع کر لے آئے. اور میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دا خطاب شروع ہو گیا ہے. آقا کی آندے نے انا اخشاکم للہ واتقاکم للہ. اے میرے صحابہ میں تواڈے سارے نوں ود کے نیک جے، میں تواڈے سارے نوں بڑھ کے اللہ کولوں ڈرنے والا جے. فرمایا اصوم و افطر، میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں، میں ناغا بھی کرنا. اصلی
وہار کچھ میں تہجد بھی پڑھنا، میں رات دا کچھ حصہ آرام بھی کرنا، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ میں شادیاں بھی کروائیاں نے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ فرمایا ساری رات نفل پڑھتا رہے، او ہر روز نفلی روزے رکھتا رہے، میری سنتوں منہ پھیردا ہے، یہ میرا طریقہ نہیں۔ فَمَنْ رَغِبَ، اور جن نے میرا طریقہ چھڑیا انہیں منوں چھڑیا، میرا کچھ لگتا نہیں۔ بولو میرا کچھ لگتا نہیں۔ فَلَيْسَ مِنِّي، رب دی قسم ہے اہل پاکستان اس حدیث سے غور کر لیں، منج واضح ہو جاندہ ہے، صراط مستقیم مل جاندہ ہے۔ گمراہی کیوں ہے؟ اصل بات کی ہے، پیغمبر سے آگے بڑھا جا رہا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیغمبر سے آگے بڑھنا جائز؟ نبی پاک نے کھانا کھادا کی پڑھ کے؟ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیتا ہے، فاتحہ پڑھیے، بول لو یاسین، رحمان، واقعہ، چارے کل۔ کیوں؟ اس واسطے تینوں بھی حق نہیں بندا نبی تو اگے بدن دا۔ پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیتا ہے، آندھا نا مولوی جی کیڑی گل ہی، قرآن ہی پڑھیا کیڑی ہیر پڑھی ہے، اور جٹو یہ جی گل ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا، آقا نے اذان خوائی ہے، صحابیاں آگی ہے، آقا نے اذان سکھائی ہے، صحابیاں سکھی ہے، اذان کتوں شروع کیتی ہے؟ تے جے میں آکھاں میں اذان تو پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بھئی میں کسی نے چھیڑیا تو نہیں تھا؟ بول لو یار، کیا درود پڑھنا ہے؟ کیوں بھی تانوں وارا کھاندہ ہے؟ کیوں؟ پیغمبر دی اذان کتوں شروع ہوندی ہے؟ تے رب کی آندہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اصل جے گالے قوم نو پیار نہ سمجھان دی لوڑ ہے، خدا دی قسم دنیا بہکی ہوئی ہے، کاش ساڑی گل تے غور کر لیں، رب اکبر دی قسم ہے، کاش ساڑی دعوت تے غور کر لیں۔ میرے بھائی جان، اللہ پاک مولوی دے جلال تو بچائے، اوہ آمین کہہ رہے ہو؟ جڑا نا کہے رب کا جلال نو پوے پھر کسے مولوی دا۔ ایک مولوی بڑے جلال میں شیخو پورے ہے، میرے بزرگ دا نا لے کے عبداللہ شیخو پوری، آندہ یا عبداللہ شیخو پوری، اوہ ہر شہنوں بردہ کی ہونے، جڑی کار دے بے کے ہونے، ایک کار نبی دے دور جے کوئی نہیں سی، لہذا تیری کار بدت ہے، آج جڑی جناب سپیکر جے تقریر کرنے، یہ سپیکر نبی دے دور جے کوئی نہیں سی، لہذا تیرا سپیکر بدت ہے، اور جڑی گھڑی ویک کے اذان کہنا ہے، ایک گھڑی نبی دے دور جے کوئی نہیں سی، لہذا تیری گھڑی بدت ہے۔ اور نہ کیا مولوی جی اور بھول گیا ہے، اور نبی پاک دے دور جے میں بھی نہیں سا تے تو بھی نہیں سا،
کیوں بھائی نبی پاک دے دور جے میں بھی تواڈے پنڈ دا نام کی ہے جام کے چیمہ ہے سی یہ بھی کوئی نہیں سی لہذا تسی بھی بدعت ہو سارا پاکستان ہی بدعت ہے وہ سارا پاکستان ہی نہیں سی ہے انہاں کیا مولوی جی نبی دے دور جے میں بھی نہیں ساتے تو ہی اصل گل کی ہے بدعت کی ہے ڈیفینیشن کی ہے اب بدعت دی پہچان کی ہے حدیث مصطفیٰ ہے آقا فرماندے نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اور جیڑا کم دین وچ نواں کڈیا جائے بڑے جد کے انداز سے منع کرنا پیا کادے وچ اور جیڑا کم دین وچ نواں کڈیا جائے وہ بدعت ہے بولو کی ہے انہاں کیا مولوی جی کڑی دین کار دین سپیکر دین موٹر سائیکل دین اے مولوی دی اینک دین یہ سینسی ایجادات نے اور جدوں کہیں گا ثواب درین ادوں اسی کہیں گے لیا حدیث اور پائی جانا اصل گل ہے وے اور ایویں آسرے نہ پالے اور سن لو امام نے قرآن پڑھیا پر کمال کر گیا ہے میں صدقے جاواں رب دی قسم امام نے دوجی یاد پڑھی ہے اور بولو تھک تو نہیں گئے اور تھی اسٹیمنا آ جائے مولوی بڑے ہونے اور بولو اجے میں آنا گل درجے ہے گرانٹ ہے درجے ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجے دے صدر پاکستان تشریف فرمان ہے میرے صدر نے خطاب کرنا پا میں تمیدی خطاب ہی کرے اللہ پاک عمر دراز فرمائے دعا کریا کرو دعا کریا کرو خدا دی قسمیں اے آوجہ شہزادے دین نر پیار کرنے والے اللہ پاک عمر دراز فرمائے اللہ پاک پیارا بنائے اپنا میں عرض کرنا چاہنا آئیے امام نے دوجی یاد پڑھی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجار بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ پاک نے فرمائی ایمان والے ہو میرے پیغمبر دی آواز تو اونچی آواز نہ کرے آجے ہائے ہائے آواز تو اونچی آواز ہائے اور میں تو انہوں نعمت مصطفیٰ دیتی ہے قدر کرے آجے ہاں 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 کتے آواز نہ لو اونچی آواز نہ ہو جائے آواز نہ لو اونچی آواز میں قربان جاواں کوئی آندہ ہے جناب علی میں محدث گوندلوی دا شاگرد ہاں اور کوئی آندہ ہے میں قربان جاواں میں محدث روپڑی دا شاگرد ہاں اور کوئی آندہ ہے میں میر سیال کوٹی دا شاگرد ہاں اور میں اودی عظمت دے قربان جاواں جنہوں محفل میرے نبی پاک دی مل گئی ہے اور محفل میرے مصطفیٰ دی کوئی معمولی محفل نہیں اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اور کتے غلطی نہ کر بھی آجے اے میری نعمت بڑی عظیم ہے اے دی قدر کرے آجے اے دی آواز تو اونچی آواز نہ کرے آجے حضرت عمر جیسے قد کاٹ والے چودھری حضرت عمر جیسے اور جدے کلوں کیسر ہو کسرا کم دینے عمر نبی پاک نال بات کر دینے آہستہ آہستہ کر دینے سرگوشی دے انداز جے کر دینے
حتیٰ کہ میرے تے تیرے نبی پاک نو کہنا پیندا اوے عمر دوبارہ دسی کیڑی گل گئی میں قربان جاواں اتنا عمر ڈرے اتنا احترام کرے اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے پیغمبر دی آواز تو اونچی آواز نہ کرے آجے میں سوال کرنا چاہنا اور میں عرض کراں جام کے چیمہ والے ہو قرب و جوار تو یون والے ہو اور اگر نبی پاک دی آواز تو آواز اونچی ہو جائے بے ادبی ہے بولو کی ہے تے جے نبی پاک دی حدیث تو کسے امام دے قول نو ترجیح دیتی جائے یہ بھی بے ادبی ہے گج کے بولو کی ہے اور اگر نبی پاک دی حدیث تو کسے پیر فقیر دے قول نو ترجیح دیتی جائے کسے امام دے قول نو ترجیح دیتی جائے رب اکبر دی قسم اے بھی بے ادبی ہے الحمدللہ اسی یہ کام کر دے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ فرمایا میرے نبی پاک دا نام لے کے آواز نہ مارے آجے امام صاحب نے خطاب جی گل کہی ہے انہاں کیا پورے قرآن جے پڑھ لے اللہ نے کسے مقام دے بھی سونے پیغمبر نو یا محمد کیا کہ مخاطب نہیں کیتا کدی اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا کدی رب کی اندیا ایو الرسول اللہ سلامت رکھے یا ایو الرسول کدی فرمایا یا ایو المزمل قم اللیل الا قلیلا کدی فرمایا یا ایو المدثر قم فینذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ نام لے کے آواز نہیں الرسول النبی المزمل المدثر نون والقلم وما يسطرون اور جان دو بابے نے بھول گئے ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کیسا انداز ہے اللہ نے نام لے کے آواز ماری میں عرض کرنا چاہنا ہوں آئیے قرآن پاک دی تیسری آیت امام پڑھی ہے میں ساریاں پڑھنی آنے انشاءاللہ اور بولو جاگو گے نہ سونا نہ سون دینا اور چامکے آلے ہو نہ پانی پینا نہ پین دینا یہ انشاءاللہ انجی تنو رکھنا ہے اللہ پاک دے قرآن دی چوتھی آیت ہم عرض کران تیجی آیت اللہ پاک نے فرمایا ہے اس آیت دے پڑھن تو پہلوں میں ممبر تے بیٹھ گئے میں سامنے قرآن رکھ کے اعتماد نہ گل کہنا ہوا اور میں کی آنا تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے ان الذین
صحابیاں تے بھابیاں دی گلاں بڑیاں جڑدیاں نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اور جڑے تیرے ہوندیاں آوازاں پست کر لیندے نے، تیرے ہوندیاں آوازاں خاموش ہے دل بری محفل میں، چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جنہاں نو مصطفیٰ جیسی محفل مل گئی انہوں اور چاہیدہ کی ہے۔ اللہ فرماندے نے اپنی آوازاں پست کر لیندے نے۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے سند بڑی اچھی مل لگی ہوں، خوش نصیب ہے، میں تینوں ایڈوانس مبارک بات دے چکیاں۔ رب دی قسمیں صحابیاں تے وہابیاں دا بڑا جوڑے، آئیے سنیے۔ اور نبی پاک دی آواز تو اچھی آواز کرنا نہیں، فرمایا رب کہندا ہے ایسے لوگ جڑے اپنی آوازاں میرے پیغمبر دی آواز تو پست کر لیندے نے، اور ایسے لوگ اور جڑے میرے نبی دی حدیث دے مقابلے چے اپنی باتاں پست کر لیندے نے۔ رب کی آندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل اصل اور گل جدو قرآن پڑھتے سن نا، قرآن پڑھتے ہیں بڑی موج چام کے آلے تو انہوں پلیکھے کوئی نہیں، ہائے بڑی موج چے انہاں کیا عبداللہ آج قرآن پڑھنا ہے پر چسکے لے لے کے پڑھنا ہے، ہائے ہائے آندھنے۔ اور جدو عبداللہ قرآن پڑھتا بادشاہ ہوندہ ہے، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ آندھے نے قیامت نو رب نے پوچھ لیا عبداللہ کی جانا ہے، تے میں کہنا یا اللہ اسٹیج لگ جائے تیرے بندے بیجن تے عبداللہ قرآن پڑھ دوے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ دلان دے راز کون جاندہ ہے؟ اور بابا آندھنا دل دریا سمندروں ڈونگے، ہائے کون دلان دیا جاندے سوائے رب تو کوئی جاندہ؟ اور جڑا دل دے راز جاندہ ہی چام کیا والیا او کی آندہ ہے، اور جڑا دل تے چاتیاں پاندہ ہے، جڑا دل دیاں ساریاں جاندہ ہے او کی آندہ ہے؟ او آندہ ہے اللہ پاک نے امتحان لے لیا ہے، او آندہ ہے میں دل ویکھے، میں انہاں دے دل سچے ویکھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ میں بات جلدی مکمل کراں، خدا دی قسم میرا پیار سونے مصطفیٰ نال بڑا ودہ جا رہا ہے، ہائے ہائے نعمت مصطفیٰ بڑی اچھی نعمت۔ میرے بھائی جان کچھ لوگ آئے عذاب تو ناواقف سن، کم علم سن، جاہل سن، آقا دے گھر دے باہر کھڑے ہو کے
یا محمد کہہ کے آواز ماری، اللہ پاک نے ناگوار گزریا عرشاں تو خطاب کیتا، ان الذین، چوتھی آیت، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اے بے وقوف نے انہاں نوں تیرے عذاب دا پتہ نہیں۔ اللہ پاک نے پنجویں آیت فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب انہاں دا حق سی صبر کر دے، انتظاراں کر دے۔ تھوڑا جیسے بات دے غور، جنوں کا شان رسالت دے کھڑے ہون دا موقع مل جائے تے پتہ ہوئے حضور آنا ہے۔ ہائے حضور، گل پیار نہ سوچ، پیار نہ سوچ اس گل میں، اور جنوں پتہ ہوئے تے موقع مل جائے پیغمبر دی چوکھٹ تے کھڑے ہون دا تے پتہ ہوئے آقا آنا ہے، حضور دیاں بروہاں تے، ہائے بروہاں تے کھڑے ہون دا موقع مل جائے تے پتہ ہوئے آقا آنا ہے، پھر کاراں قادیاں نے۔ کیوں اسماعیل میرے یار، یہ پتہ ہوئے نبی پاک تھے آنا ہے، خدا دی قسم میں ساری عمر بہ رہی ہے، پتہ ہوئے مصطفیٰ آنا ہے، کوئی چھوڑی جی گل دے عمرہ کٹ دئیے، پیغمبر دی انتظار جے بیٹھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی چھوٹی جی بات نہیں، اور در میرے پیغمبر دا سی، چوکھٹ میرے پیغمبر دی سی۔ اے فرمایا جلد بازی کا دیئے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک میرا بابا ہے بڑے پیار والا، بڑے پیار دیاں گلاں لکھدا ہے، وہ آندا ہے خواباں بڑیاں ہوندیاں نے پر ربا سونیا وہ خواب کدوں آئے گی جو تیرا نبی ویکھاں گا۔ کیوں بھائی دعا کرنا یار، دعا کر، کسے ستے ہوئی ہے تے پیغمبر دی زیارت کر دے ہوئی ہے، اور آمین تے کہہ دے، رات دا کیڑا پیر شروع ہو گئی ہے تے تو کیوں غافل بیٹھا ہے، آمین کہہ دے۔ ہائے ہائے، میں عرض کرنا چاہنا بابا بڑے پیار جے آندہ ہے، میں صدقے سونا ہی مکھڑا، اچھی کہو سبحان اللہ، میں صدقے سونا ہی مکھڑا، جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھان تے کٹ جائے۔ آج میں بابا کی طرف سے پڑھنا دھیان نہ سنے آ جائے، میں صدقے سونا ہی مکھڑا اور جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھان تے کٹ جائے دکھڑا، ہرا ہووے دل سکھڑا، اور ٹھر جان کیاں میریاں جو صرف نیانے گیریاں۔ کوئی چہرے نو تلوار گئے، کوئی تلوار دی دار گئے، کوئی بجلی دا لشکار گئے، کوئی بدر دا چمکار گئے۔ میں چند کہاں تے انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، اور چند آپ پکا دید دا پاج لاگے اوندائی عید دا، یہ تے یوسفاں دیوار نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، اور پوچھا جا کے حبشی پلال نو جس ڈٹائی میرے لال نو۔ بھائی جان لفظ رسول کوئی معمولی نہیں، اسی قوم نو خدا دی قسم میں یہ گل دس رہے ہیں۔ پورے ملک وچ میری جماعت دا ایک مبلغ
اپنے اپنے انداز سے یہ دس رہے ہیں، اللہ قبول کر لے۔ پتہ کی قاری عبدالحفیظ صاحب آندے سن، اور جدا کلمہ پڑھی دائے او دی گل منی دیئے، او پھول گئے ہو پنڈالے ہو، اور یاد کرو یار گلاں بھولنیاں نہیں، یہ تے گلی گلی سنانیاں نے انشاءاللہ، بولو گج کے، اور جدا کلمہ پڑھی دائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والیاں نال صلح کر لئی ہے۔ حضرت عمر آگئے نے عرض کر دے نے محبوب جی صلح کیوں کر دے جے؟ تلوار نال فیصلہ ہونا چاہیے اے محبوب جی، ایک ورا حل چل مچنی چاہی دی ہے۔ اللہ دے نبی جی یہ پتہ لگ جائے یہ مکے والے کس پانی جن، ایک ورا محبوبہ تلوار نال تلوار ٹکرانی چاہی دی ہے، اسی مرانگے جنتی بنانگے، یہ مرنگے جہنمی بننگے، صلح کیوں کر دے جائے؟ رسول اللہ نے پتہ کیا کیا ہے؟ فرمایا عمر تیری سوچ اپنی ہے، اے عمر میرے والویخ میں کون ہائے، اینی تو جی گالہ سمجھانے پڑے ہیں، اے عمر ویخ میں کون انی رسول اللہ، عمر میں اللہ دا رسول ہاں، اوے عمر جدا کلمہ پڑھی دائے، عمر جنو رسول منی دائے، او دی گل منی دیئے۔ حضرت عمر چلے گئے یار غار کل، انہاں کیا یار یہ دی من لیندے نے پیار بڑا ہے، تے میں جگت انہوں ترلا مارنا، اے ابو بکر چل چلیے آقا نال گل کریے، ابو بکر تیری موڑ دے نہیں آئے، اے ابو بکر تیرے نل پیار بڑے نے، آج چلیے اگوں ابو بکر نے کیا امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد سب کو رحمت اللہ۔ اور آج کل دے ہر مولوی دو چار کتاباں لکھ کے نا ہمیں لینے ہی لگتے پری آؤندے نے، تو لکھدا مصنف کتب کثیرہ، خدا دی قسمیں مولانا ابوالکلام آزاد نو پڑھ، ہر لین ہر فکرہ محبت دی جھلک دسے گی۔ مولانا آزاد نے عجیب گل کہہ چھڑی ہے، چامکیاں والے ہو خدا دی قسمیں گل بڑی اونچی آکھی، پتہ کی آندے نے؟ آندے نے ابو بکر صدیق، صدیق کون ہوتا ہے؟ ہاں صدیق وہ ہوتا ہے جس کے دل پہ نور نبوت کی شعائیں سب سے پہلے اثر ڈالتی ہیں۔ آئے جس کے دل پہ نور نبوت کی کرنیں شعائیں سب سے پہلے اثر کرتی ہیں، باقیاں دی باری بعد میں چاہتی ہے، انہوں سمجھ پہلو آتی ہے۔ عمر بڑے جوش بچنے، اے ابو بکر چل چلیے ترلا ماریے، آج مکے والے نل میچ پینا چاہیے، آج ذرا تلوار نل تلوار ٹکرانی چاہیے۔ اگوں کیا ابو بکر نے انہیں صدیق نے کیا انہیں آکیا عمر او بھولیا تینوں پتہ نہیں یہ فیصلہ کنے کیتا ہی، ایک کون ہستی ہے؟ انہو رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، وہ اللہ دے عمر جدا کلمہ پڑھی دائے، وہ دی بولو گل منی بولنا جایا جائے یار، تھوڑی مہربانی میں بڑی مڑی در کڑی مڑی یاد کرانا، جدا کلمہ پڑھی دائے وہ دی گل منی دی ہے۔ اور میرے بھائی جان ضلع شیخو پورا شرک پور جان دے ہو، شرک پور جنہوں آج کل شریف آندے نے، یہ آندے نے وہ کو بابا سی نا شیخو پورے دا بابیاں دا بابا بڑا کڑانگا سی، لاہوروں کے آیا بس وچ بیٹھا،
بیگم کوٹ چوک ہے اتوں شرکپور والے بھی بساں بہتے ہیں شیوپورے دیاں وہ ملنگ کے بہ گیا بابا پوچھتا کتوں ہے آندا شرکپور شریف تو شرکپور بابے نو آندا بابا بابی سی بڑا ڈاڈا سی آندا کہ بابا جی تسی کتوں آئے ہو آندا شیوپورے بدماش تو شیوپورے اور تہاڈا میں دیکھو نا گل سیدھی اسی تے آنے بھی مکہ شریف ہے یا مدینہ شریف ہے اور بولو کیا مکہ شریف ہے اور بولو جھام کے والا گناہ کی ہے تسی بدماش ہو تسی بھی تو شریف ہی ہو پھر جھام کے شریف بھی ہونا چاہیے اور بول دے نہیں اور میرے بھائی جان مرکزی جمعیت اہل حدیث دے پہلے امیر حضرت سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد یحییٰ شرکپوری حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب دے والد محترم نو تبلیغ واسطے شرکپور بھیجے آئے تے مولانا جا کے مسجد صاف کی تھی محلے دی مشترکہ مسجد نمازاں پڑھانیاں شروع کی دیاں سارا محلہ پچھے نمازاں پڑھی ہوں مولانا نے درس حدیث دینا شروع کر دیتا کتاب الایمان کتاب الطہارت کتاب الصلاۃ جدو صلاۃ دیاں حدیثاں آئیاں نماز دیاں رفع یدین دیاں حدیثاں آئیاں نبی پاک نے نماز شروع کر دیاں بھی رفع یدین کیتی ہے رکوع جاندیاں بھی کیتی ہے رکوع تو اٹھ دیاں بھی کیتی ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ دو رکعتاں پڑھ کے اٹھے آقا پھر بھی کی تھی یہ ساریاں حدیثاں پڑھیاں ساری عوام پریشان ہے مسجد بھری ہوئی ہے آندے نے مولوی جی کیا واقعی نبی پاک رفع یدین کر دے رہے نے مولوی صاحب فرماندے نے واقعی آقا رفع یدین کر دے رہے نے یہ بندے پریشان آندے نے مولوی جی گل کی ہے نہ تسی کر دے ہو نہ اسی کرنے ہیں مولوی صاحب ٹیر سے آنے رفع یدین نہیں کی تھی 4 دن ہاذا ربی وہ واقعہ ابراہیم جان دے ہو کہ نہیں جان دے چاندنوں کی آکھیا ہے ہاذا ستارے نو کی آکھیا ہے بولو سورج نو کی آکھیا ہے یہ کیوں آکھیا قوم نو سمجھان واسطے نال رل کے طریقہ ہے تبلیغ دا مولوی صاحب نو آندے نے مولوی جی نہ رفع یدین تسی کر دے ہو نہ اسی کرنے ہاں مولوی صاحب فرماندے نے اسی تے تاں نہیں کر دے ساڈا امام نہیں سی کردا ہن بندے سارے بول پے انہاں کیا مولوی جی کلمہ نبی دا پڑھیا جائے یا کلمہ امام دا پڑھیا ہے مولوی صاحب پھر آندے نے بھئی گل سیدھی ہے میں ایویں نہیں یہ کرنی میں نمازیاں نو پاڑنا نہیں یہ کرنی ہے تو سارے کٹھیاں ہی کرنی ہے یہ کرنی ہے تو سارے ہائے ہائے کیسا حکمت برا باواز ہے انہاں کیا یہ کرنی ہے تو سارے کٹھیاں ہی کرنی سارے کہنے لگے مولوی جی ساڈا وعدہ ہے سارے رفع یدین کریں گے اگلی نماز ساری جماعت ہی اہل حدیث ہو گئی ہے گل ہوئی ہے جدا کلمہ پڑھی دا ہے اور بھائی جان اور جدی اسی منوانے ہیں اور دی گل غلط ہو سکتی آقا دی ہر گل سچ ہے آخری بات میرے تے تیرے نبی پاک حضور خوش طبی نال گل کرن تے مذاق نال بھی کرن تے پھر بھی سچ ہے بندے ہاسے مزاج گل کر دیں جھوٹ بول دیں گپاں ریڑ دیں پر حضور دی عادت جیڑی گل کی تھی سچ ایک بندہ آ گیا بڑا تھکیا ہاریا پریشان آندہ اللہ دے نبی جی سواری کوئی نہیں لوکاں کو اونٹ دے گھوڑے بے شمار نے محبوبہ میں پیدلیاں اے اللہ دے نبی جی سواری چاہی دی ہے اللہ پاک سارے نو سواریاں دوے اور میں تواڈے واسطے دعا پیا مانگنا اللہ سارے نو کاراں دوے اللہ سارے نو لینڈ کروزراں دوے اللہ سانو مولویاں نو ہیلی کاپٹر دوے
نہ ساڑی وری آمین آئے آکھیا جے شاباش ہے تواڈے واسطے دنیا جان سی منگ لئیے ساڑی وری آدھے ہولی جے آمین وہ کو اچھی آمین تے کیا چھڑو یار تواڈے واسطے انہیاں دعاواں کرنے ہیں میں عرض کرنا چاہنا آقا تشریف فرمانے یہ بندہ کی آندہ محبوب جی سواری کوئی نہیں آقا فرماندے نے حضور بانپ گئے سمجھ گئے کہ بندہ تھکے ہے پریشان ہے حالات دا مارے ہے ہسانا چاہیا فرمایا بے جا میں تینوں انشاءاللہ اونٹنی دے بچے دے بٹھا کے گلاں گا حضور نے جنہوں گل کہی نا تو بندہ کھڑ پیا ہس پیا آندہ محبوب جی میں تے سواری منگی ہے تے تُہی اونٹنی دا بچہ پہ دین دے ہو اے اللہ دے نبی جی میں اونٹنی دا بچہ کی کرنا ہے منوں تے سواری چاہی دی ہے آقا مسکرا کے فرمان دینے او بولیا او جڈا مرضی وڈا اونٹ ہووے آخر کسے اونٹنی دا بچہ ہی ہے آقا دی ہر بات سچ ہے ہر بات جنہوں رسول منی دا ہے وہ دی ہر گل منی دی اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین